السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ناظرین، ہمارے ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک بچہ ہے جس نے 17 پارے پڑھے ہوئے ہیں اور اس کی منزل یاد نہیں ہے۔ وہ آدھا پارہ منزل کا سناتا ہے، اگر ہم اس کو پورا پارہ کہتے ہیں تو اس پارہ یاد نہیں ہوتا، اور اس دن وہ سبق کا بھی ناغہ کرتا ہے۔ تو وہ پوچھ رہے تھے کہ اس کا کیا طریقہ ہے۔ یہ مشکل کام نہیں ہے، اس کا آسان حل یہی ہے کہ آپ اس بچے کی گردان نکلوائیں۔ اب آپ حضرات کہیں گے کہ گردان کس طرح سے نکلوائیں گے، آپ اتنے دن اس کا سبق بند کرنا پڑے گا۔ بھائی سبق بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اس کا آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بچے کی جگہ تبدیل کریں، جو بیٹھنے کی جگہ ہے وہ تبدیل کریں، اس بچے کو اپنے پاس لے کر کے آئیں۔ اب یہاں پر استاد بیٹھا ہے، اب اس بچے کو اپنے قریب بٹھائیں، اور پھر اس کو بٹھانا کس طریقے سے ہے تاکہ اس کا ایسا بیٹھنے کا انداز ہو جس سے اس کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے، بلکہ توجہ اپنی پڑھائی کی طرف رہے۔ اور بیٹھنے کا طریقہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، تو ابھی میں بچے کو بٹھا کے دکھا دیتا ہوں کہ بیٹھنا کس طرح سے ہے۔ جی بچہ آئے ادھر، یہ بیٹا اب آپ نے بیٹھ کے دکھانا ہے کہ جب منزل یاد کرنی ہے، منزل یاد کرتے وقت کس طرح سے بیٹھنا ہے، کیا انداز ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، ایک تو یہ انداز ہے، اس طرح سے بیٹھنا ہے، بچے کا ایک ہاتھ ادھر ہو اور ایک ہاتھ کے اندر پنسل ہونی چاہیے، اور بچے کی نظر قرآن مجید کے اوپر ہونی چاہیے، اور جو آیت وہ پڑھ رہا ہے نا ساتھ ساتھ اس کی پنسل چلنی چاہیے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اس طرح سے اس کی توجہ پوری کی پوری پڑھائی کی طرف رہے گی۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے نا، اگر اس طرح سے نہیں بٹھانا اس کو، تو آپ قرآن مجید اس کے ہاتھ کے اندر پکڑا دیں۔ جی دوسرا طریقہ بتائیں۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے، اس طرح سے بچہ بیٹھے گا، ایک ہاتھ کے ساتھ قرآن مجید پکڑے گا اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ وہ پنسل پکڑے گا، اور اوپر رکھ کر کے وہ چلے گا اور دیکھ کر کے پڑھے گا۔ اس کی پوری توجہ قرآن مجید کے اوپر ہوگی اور پڑھائی کی طرف توجہ رہے گی۔ اب کچھ حضرات سوال کرتے ہیں کہ اس طرح بٹھانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، کچھ بچے ہوتے ہیں وہ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، قرآن مجید تپائی کے اوپر پڑھا ہوتا ہے، اب ایک ہاتھ ان کا اوپر ہوتا ہے، بعض بچوں کے دونوں ہاتھ نیچے ہوتے ہیں، اس طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض کا ایک ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب ہاتھ ان کا نیچے ہے، کبھی ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتی ہے، کبھی وہ نیچے سے کوئی چیز اٹھا لی، ذرات وغیرہ اٹھا لی، ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، کبھی پاؤں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، کبھی کپڑوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچے اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو جب بچے کے دونوں ہاتھ اوپر ہوں گے، ایک ہاتھ کے ساتھ قرآن مجید پکڑا ہوگا، ایک ہاتھ کے ساتھ پنسل پکڑی ہوئی ہوگی، تو بچے کا یقیناً ہاتھ نیچے نہیں جائے گا۔ جب ہاتھ نیچے نہیں ہوگا تو وہ کھیلے گا نہیں، جب کھیلے گا نہیں تو اس کی پوری توجہ اپنی پڑھائی کی طرف ہوگی، اور یہی مین چیز ہے۔ جب بچے کی توجہ پڑھائی کی طرف ہو جائے گی تو یقیناً اس بچے کو یاد ہونا شروع ہو جائے گا خود بخود ہی۔ تو یہ ہو گیا بیٹھنے کا طریقہ۔ اور اس کے بعد اب ہم طریقہ بتائیں گے کہ یہ منظر اب یاد کس طرح سے کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ سبق بھی بند نہ ہو۔ اب دیکھیں، بچے کا سبق آپ چل رہا ہے، جو بچہ سبق لیتا ہے یاد کرتا ہے، وہ لیتا ہے 12 سطریں، 14 سطریں، اس طرح سے 16 سطریں۔ تو آپ اس سبق کو آدھا کر دیں۔ اگر وہ 10 لائنیں سبق ہی لیتا ہے تو آپ وہ 5 کر دیں، اگر وہ 14 لائنیں سبق ہی لیتا ہے تو آپ اس کو 7 کر دیں، اگر وہ 16 لائنیں سبق ہی لیتا تھا تو آپ اس کو 8 کر دیں، یعنی کہ سبق اس کا آدھا کر دیں۔ اور کوشش کریں، اس کو پابند کریں کہ سبق وہ مغرب کے بعد یاد کر کے فوراً ہی سنا دیں، کیونکہ آدھا سبق ہوگا، پہلے پورا سبق لیتا تھا، اب وہ سبق آدھا ہو جائے گا تو یقیناً کم وقت لگے گا یاد کرنے میں۔ تو اب بٹھانا اس کو اپنے پاس ہی ہے، اپنے پاس بٹھا کر اس کو چلانا ہے، اور اس کی توجہ ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہونے دینی۔ تو یہ ہو گیا سبق کا طریقہ، اور ساتھ سب کی بھی چلتی رہے گی، سبق بھی بند نہیں ہوگا، سب کی بھی چلتی رہے گی، اور ساتھ منزل کی بھی ترتیب بنائیں گے۔ اب منزل کی ترتیب کیا ہے؟ اب دیکھیں، ایک بچے کے 17 پارے ہیں، جیسے دوست نے کہا ہے کہ بچے کے 17 پارے ہیں لیکن اس کو یاد نہیں ہے۔ اب اس کی ہم نے گردان نکالنی ہے سبق کے ساتھ، کس طرح سے نکلے گی؟ آپ بچے کو آج ایک پاؤ دے دیں، بچے کو کہیں کہ یہاں آپ نے بیٹھنا ہے، اپنی جو منزل یاد کرنے کا ٹائم ہے نا، اس ٹائم کے اندر آپ نے یہ پاؤ یاد کرنا ہے۔ اب اس کو آپ بٹھائیں گے، آپ کے نظروں کے سامنے وہ بچہ بیٹھا ہوا ہوگا، اب وہ پاؤ یاد کرے گا۔ یقیناً ایک تو ہاتھ دونوں اوپر ہیں، کھیلنے کا موقع نہیں ہے،
اور دوسرے نمبر پر اوپر دیکھ کے پڑھ رہا ہے، اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں جا رہی، اور تیسرے نمبر پر وہ بالکل استاد کے قریب بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں بالکل استاد کے قریب بیٹھا ہوں، اور اس کو پابند کریں کہ بیٹا آپ کی آواز یہاں میرے تک آنی چاہیے، تھوڑی سی بھی آواز کم ہو فوراً اس کو آواز دے دیں کہ بھائی آپ کی آواز کیوں کم ہو رہی ہے، آپ کی آواز یہاں میرے تک آنی چاہیے، آپ 2-4 مرتبہ کہیں گے تو انشاءاللہ وہ چل پڑے گا۔ تو اس طرح سے وہ یاد کرے گا۔ جب ایک پاؤ وہ یاد کر لے گا وہ پھر آپ کو بتائے گا، اس کو پابند کریں گے کہ جب آپ کو پاؤ یاد ہو جائے آپ نے کھڑے ہو کر کے ہمیں بتانا ہے کہ میرا پاؤ یاد ہو گیا۔ جب وہ پاؤ یاد ہو جائے گا وہ بچہ کھڑا ہو کر کے بتائے گا تو صحیح میرا پاؤ یاد ہو گیا، تو آپ فوراً اس کو کہیں کہ آپ ادھر ہی کھڑے ہو کر کے آپ نے اس پاؤ کو زبانی پڑھنا ہے، قرآن مجید نیچے رکھ دے گا، اب وہ زبانی پڑھے گا۔ اب دیکھیے پہلے وہ اوپر دیکھ کے یاد کرے گا، آپ کے پاس بیٹھ کر کے یاد کرے گا، جب وہی پاؤ کھڑا ہو کر کے پڑھے گا تو اس کی جو کمی کوتاہی ہوگی وہ نکل جائے گی۔ ہاں اگر کوئی غلطی وغیرہ آئی ہے، تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہے تو اس کو کہیں کہ اب دوبارہ بیٹھ کے اس کو یاد کر لیں، اب زور کے بعد ٹائم تو کافی ہوتا ہے، گرمیوں کے دن ہے، تو اس طرح سے وہ پاؤ یاد کرے گا۔ اب اگلے دن جو منزل کا ٹائم ہے، جس ٹائم کے اندر وہ منزل سناتا ہے، اس ٹائم کے اندر آپ نے اس کا یہ پاؤ سننا ہے منزل کے ٹائم میں، کیونکہ منزل تو ہوگی نہیں، آپ اس کا پاؤ سنیں گے، اور پاؤ میں اگر کوئی غلطی وغیرہ آتی ہے تو آپ اس بچے کو اپنے قریب بٹھائیں گے، قریب بٹھا کر کے اس سے یہ کہنا ہے کہ آپ اس غلطی کو یاد کریں اچھی طرح سے۔ جب وہ غلطی یاد کر لے گا اسے کہنا ہے کہ اب یہ غلطی مجھے سناؤ، اب غلطی آپ اس کی سنیں گے خود، اور اس کے بعد اسی غلطی کو آپ نے کہنا ہے کہ ادھر کھڑا ہو کے 10 مرتبہ پڑھو۔ اب وہ بچہ 10 مرتبہ کھڑا ہو کر کے پڑھے گا، ٹائم بھی نہیں لگے گا، زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ لگ جائیں گے بس۔ اور اس کے بعد جب یہ پاؤ اس کا یاد ہو جائے گا وہ سنا بھی لے گا، اس کے بعد آپ نے بچے کو کہنا ہے کہ وہ آپ تھوڑا سا باہر ہو کے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ باہر آمد و رفت ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، تو یقیناً اس کی پوری توجہ ہوگی، پوری توجہ کے ساتھ وہ پڑھے گا۔ تو پڑھنے کے بعد آپ اسے کہیں گے کہ اب آگے والا پاؤ یاد کرنا شروع کر دو، اب وہ آگے والا پاؤ یاد کرنا شروع کر دے گا، اگلے دن کی تیاری شروع کر دے گا۔ اب آپ اسے کہیں گے کہ آپ نے 2 پاؤ یاد کرنے ہیں، ایک تو یہ جو آج سنایا ہے اور ایک اس کے ساتھ آگے والا پاؤ ملانا ہے، دوسرے دن وہ آدھا پارا سنائے گا، اسی طرح سے تیسرے دن تیسرا پاؤ ساتھ ملا لے گا، یہ 3 پاؤ ہو جائے گا، اسی طرح سے چوتھے دن وہ چوتھا پاؤ ساتھ ملائے گا، یہ پورا پارا اس کا ہو جائے گا۔ 4 دن کے اندر اس کا ایک پارا یاد ہو جائے گا۔ چوتھے دن پارا سنانے کے بعد، لیکن اس کے اندر یہ یاد رکھنا کہ منزل آپ نے خود سننی ہے، ٹھیک ہے نا، منزل آپ نے یہ پہلا پارا تو آپ نے مکمل خود سننا ہی سننا ہر حال کے اندر جو یاد کر رہا ہے۔ جب یہ ایک پارا اس کا یاد ہو جائے گا تو آپ سن لیں گے اس کا پارا یاد ہونے کے بعد، جب اس کا پارا اچھی طرح سے یاد ہوگا آپ مطمئن ہو جائیں گے، تو آپ اس بچے کو کہیں گے اب یہ مکمل پارا آپ نے باہر کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، جیسے پہلا پاؤ پھر آدھا پارا پھر 3 پاؤ اس نے پڑھا ہے، اس طرح سے آپ کہیں گے اب مکمل پارا جو ہے نا آپ نے باہر کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے۔ تو اور یہ بھی پابند کرنا ہے کہ آپ کی آواز یہاں میرے تک آنی چاہیے۔ اب دیکھیں جب بچہ اس طرح سے پڑھے گا ایک تو اس کا شوق بڑھے گا، خود بخود شوق بڑھے گا، اور دوسرے نمبر پر اس کے اندر جو سستی ہے وہ آہستہ 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 وہ سستی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایک عادت بننا شروع ہوگی نا یاد کرنے کی۔ اب اس کا ایک پارا یاد ہو گیا، اب آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ایک بچہ ادھر بٹھائیں گے، اس بچے کو آپ ایک طرف بٹھا لیں گے، تو دوسرے بچے کو کہیں گے کہ اب آپ اس کا امتحان لیں۔ امتحان کیسے لینا ہے؟ کلاس کے اندر بیٹھے ہوں، بچے سارے خاموش کروا لیں، استاد سامنے بیٹھا ہو، آپ نے اس کو کہنا ہے کہ دوسرے بچے کو اس کا آپ نے امتحان لینا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب بچہ وہ اس کا امتحان لے گا، ایک تو پڑھنے والا بڑے ہی جو ہے نا غور و فکر کے ساتھ پڑھے گا، توجہ کے ساتھ پڑھے گا، کیونکہ بچے بھی خاموش ہیں، اور دوسرے نمبر پر اس کے اندر جو ڈر خوف ہوگا نا سنانے کا، دیکھا نا بعض بچے ہوتے ہیں استاد کے سامنے ویسے سنا لیتے ہیں، جب استاد کے سامنے آتے ہیں تو نہیں سنایا جاتا، اسی طرح سے اس کے اندر سے یہ ڈر خوف نکل جائے گا۔ جب یہ ڈر خوف نکلے گا وہ بالکل آزاد ہو کر کے اپنا یاد کرے گا، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ جب اس کو کہیں بھی کھڑا کر لیں، کسی جگہ پر بھی جا کر کے کھڑا کر لیں، کوئی بھی اس کا سن لے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا، اور اس طرح سے اس کا ایک پارا یاد ہو گیا۔ اب آپ کیا کریں گے، دوسرا پارا شروع کروا دیں گے اس کا آگے والا، اس کا پہلا پاؤ سنائے گا اسی طرح سے یاد کر کے اسی ترتیب سے، اس کے ساتھ آپ نے اس کو پابند کرنا ہے کہ یہ جو پارا آپ کا نکل گیا نہیں یہ بھی اپنے ساتھ سنانا ہے، اسی طرح سے دوسرے دن دوسرا پاؤ آگے والے پارے کا، تیسرے دن تیسرا پاؤ، چوتھے دن چوتھا پاؤ، لیکن اس کے ساتھ یہ اپنے حساب رکھنا ہے کہ جب آگے والا پارا آدھا سنا لے گا نا، آدھا پارا وہ ہو جائے گا، تیسرا پاؤ جب وہ شروع کرے گا
تو پیچھے والا جو پارا ہے یہ آپ نے آدھا آدھا کر دینا ہے تاکہ اس کے اوپر بوجھ نہ پڑے. یہ آدھا ایک دن سنائے گا، آدھا ایک دن سنائے گا، آگے ترتیب چلتی جائے گی. جب آگے والا پارا اس کا مکمل ہو جائے گا دوسرا، تو پھر یہ دونوں پارے آپ نے کہنا ہے دونوں پارے آپ اکٹھے یاد کر کے لے کر کے آئیں. اب وہ دونوں پارے جب اکٹھے لے کر کے آئے گا، کوشش کریں اگر آپ روزانہ اس کی مکمل منزل نہیں سن سکتے، یہ جو آگے والا پاؤ وہ سناتا ہے نا، وہ تو آپ ہر حال کے اندر خود سنیں. تو اب آپ جب یہ دونوں پارے یاد کر لے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ دونوں پارے میرے پاس لے کر کے میں نے خود سننا ہے. اب اس کے اندر یہ ہوگا کہ بچہ تھوڑا سا جو ہے نا ایکٹیو ہو جائے گا اور دھیان سے وہ یاد کرے گا، اور اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہوگی وہ بھی نکل جائے گی. اس طرح سے آپ اس کے 2 پارے یاد کروا دیں گے. جب 2 پارے یاد ہو جائیں گے پھر آپ آگے تیسرا پارا شروع کروا دیں گے. جب اس کا تیسرا پارا شروع ہوگا تو پہلے والا جو 2 پارے ہیں جس نے یاد کر لیے ہیں، ایک پارا ایک دن سنائے گا، ایک پارا ایک دن سنائے گا. جو آگے تیسرا پارا شروع کر لیا ہے اس کا پاؤ روزانہ سنائے گا. ٹھیک ہے نا؟ پہلے دن پہلا پاؤ، دوسرے دن دوسرا پاؤ، آدھا ہو جائے گا تو پیچھے سے ایک پارا ہو جائے گا، یعنی کہ 1.5 پارا سنائے گا. اسی طرح سے جب تیسرا پارا 3 پاؤ ہو جائے گا تو پیچھے والے پارے وہ چھوڑ دے گا. جب آگے والا پارا جو ہے مکمل ہو جائے گا تو یہ بن جائیں گے 3 پارے. ٹھیک ہے؟ پھر جب 3 پارے مکمل وہ کر لے گا، 1.5 پارا آپ ایک دن سنیں گے، 1.5 پارا آپ ایک دن سنیں گے، 2 دن میں اس کے 3 پارے نکل جائیں گے. یہ منزل اس طرح سے مضبوط ہوگی کہ انشاءاللہ وہ اس کو کبھی بھی بھولے گی نہیں. اسی روٹین کے ساتھ آپ نے پھر آگے چوتھا پارا شروع کر دینا ہے. جب چوتھا پارا شروع کرے گا اس کا پاؤ ہوگا، پہلا پاؤ سنائے گا، اس کے ساتھ ایک پارا پیچھے سے، وہ پھر آگے آدھا پارا سنائے گا دوسرا پاؤ کے ساتھ، اگلے دن پیچھے سے دوسرا پارا. اسی طرح سے آگے جب وہ تیسرا پارا سنائے گا، تیسرا پاؤ سنائے گا تو پیچھے والے پارے چھوڑ دینے، تو وہ 3 پاؤ وہ سنائے گا. منزل 3 پاؤ سنائے گا یا پیچھے سے پھر آدھا آدھا کر لیں جو پیچھے پارے چل رہے ہیں. تو اس روٹین کے ساتھ آپ بچوں کو منزل یاد کروائیں. اسی طرح سے روٹین کے ساتھ منزل چلتی جائے گی، آگے پاؤ چلتا جائے گا، پیچھے سے منزل نکلتی جائے گی، ساتھ ساتھ استاد کی پوری نگرانی ہوگی. انشاءاللہ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں اور اس کے بعد دیکھنا کہ بچے کی منزل کس طرح سے یاد ہوتی ہے. جب بچے کے 5 پارے ہو جائیں گے تو آپ نے وہاں پر یہ منزل روک لینی ہے. پہلے 5 پارے اس کے آپ نے خود سننے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کوشش کریں کہ آپ اکٹھے 5 پارے سنیں. اگر اکٹھے نہیں سن سکتے، 2.5 پارے ایک دن سن لیں، 2.5 پارے ایک دن سن لیں. ٹائم تو تھوڑا سا لگے گا، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے جو منظر یاد کی ہوئی ہوگی نا وہ پھر وہ زندگی بھر نہیں بھولے گی. آپ اس چیز کا تجربہ کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے اور بعد میں وہی کرتا ہوں جس بات کا میں نے تجربہ کیا ہوا ہوتا ہے اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو آپ اس طرح سے بچے کی منزل چلائیں. جب وہ 5 پارے سنا دے گا آپ کو، پھر آگے 6 پارا شروع کروا دیں، پیچھے سے پارا 1.5 کر دیں، کیونکہ اب اس کی ایک روٹین بن گئی ہے. اب اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب بچے کی منزل کمزور ہوتی ہے، اس وقت اس کا پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا. جب منزل یاد ہوگی پھر اس کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. جب پریشانی نہیں ہوگی، چاہے آپ اسے 3 پارے سننے وہ سنائے گا. تو اس طرح سے یہ طریقہ کار ہے منزل یاد کرنے کا. آپ اس طرح سے بچوں کو منزل یاد کروائیں اور اس کے بعد آپ بتانا کہ آپ کو اس کا رزلٹ کیا ملا ہے، اور انشاءاللہ ٹاپ کا رزلٹ نہ ملے تو پھر آپ کہنا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.